اے فوج اشقیا میرا اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، میرا پیغام رہے گا، میں رہوں. اب لے لگے سیٹنگ کرو، دور بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیو، بزرگوں، دوستو، آدمی تو مناسب ہیں، مگر ہم سوچ رہے تھے کہ بچلا کھوٹا مضبوط رہے تو گھروں مضبوط رہتا ہے. ہم غلط کہہ لیے، اب نہ پکا کے مکان میں رہتے ہیں. ہم سوچ رہے تھے کہ مولانا آفاق صاحب ہیں، 10 منٹ 5 منٹ بول دیتے. ادھر حسینو بابو کو کہہ دیا تھا. کوئی آدمی دنیا میں نپتر نہیں رہنا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، بولیے تھا. کوئی آدمی بولا نا نہیں رہنا چاہتے، کا ہے بس نہیں چلے گا، آپ کا نام مٹ جائے گا. تو ہم علماء کرام، خصوصاً نوجوان علماء کرام ہیں، تو کہتے ہیں 10-5 منٹ بولتے رہیے. آج کوئی نہ پوچھا ہے، کل پوچھے گا ہی، بغیر پوچھے نہیں رہے گا. تو ابھی سے تیاری رہنی چاہیے. ہم ہر جگہ یہی کوشش کرتے ہیں. رات بھی گئے تھے میلاد میں، 1-2 نوجوان علماء تھے بیچارے کرتے، ہم کو دیکھ کے کہے مولانا اب ہم نہیں کریں گے. اور وہ بیچارہ کھڑا ہوا، ہفتم کا طالب علم ہے دارالعلوم کا، ہم آپور میں تھا بیلا کا، وہ کا خاندان سب ہمرے سے پڑھے. اتنا کانپ رہا تھا بیچارہ، اتنا کانپ رہا تھا کہ ہم سمجھے کہ یا اللہ دھیرے دھیرے نیچے نیچے کہیں جل جلا تو نہ اکیلے. تو ہم تھوڑی دیر تھکمکا گئے، لیکن ہم اس کے پیر پر نگاہ کیا تو دیکھا کہ کافی کانپ رہا تھا. تو ہم اس کے پیر کو اسے 1 انگلی سے دبایا تو تھوڑا استھر ہوا. اور وہ کا سمجھے کہ مولانا آپ کو ہے کہ بہتے تقریر کر لیا، اب چھوڑ دو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مگر کانپنا نہیں چاہیے. ابھی دارالعلوم دیوبند میں جو محتمی میں حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب نعمانی ہمارے استاد ہیں، پڑھ کے آئے تھے تو ہم ہی لوگوں کو پڑھانا شروع کیے تھے. وہ کہتے تھے جب تقریر کرو تو یہ سمجھو کہ سب گدھے بیٹھے. ڈرے کاہے ڈرے گا؟ نہیں ڈرنا چاہیے، بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، قطعاً نہیں ڈرنا چاہیے. ابھی ایک مولانا، یہ ہے نا مولانا انوار اللہ صاحب، تو طیب اردوغان جو ترکی کا حاکم ہے، اس نے ایک کاغذ چھپوایا تھا، ایک مضمون تھا اس میں. ہلاکو خان کو جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ ہلاکو خان اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس نے بغداد میں قتل عام کرایا. موٹی موٹی بات سن کے یاد رکھے نہ ہو صاحب، یہ سب کہانی ہے نا ہے. اس نے اتنا قتل کرایا بغداد کے پورب پچھم دجلہ اور فرات ہے، 2 ندی ہے، دریا ہے. اس میں کتب خانے کی جتنی کتاب تھی، بیت الحکمت ہارون رشید کی، سب کو دریا میں ہی کر دیا تھا. پہلے کچی روشنائی سے لکھی جاتی تھی، لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے. پورا دریا کا پانی کالا ہو گیا. اب یہ سمجھیے کتنی کتاب تھی کہ دریا کا پانی کالا ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کالی روشنائی ہو گئی. اور آدمی کو اتنا قتل کیا کہ اس کا مینار بنایا. کیا بنایا؟ مینار بنا دیا. ایسا قاتل ظالم آدمی سب دنیا میں گزرا ہے. تو وہ جب سلطنت ہوا، اپنے تخت پر بیٹھا، حکومت پر بیٹھا، تو اعلان کیا، کہا اس بغداد میں جو سب سے بڑا زبردست عالم ہو اسی کو لاؤ. تو اب کھجنیاں ہوئی، کوئی مولوی صاحب راضی نہیں ہے جانے کو. جانتے تھے
کہ جائیں گے کچھ پوچھے گا کچھ بولیں گے کہیں گردن مار دی جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہ؟ آپ لوگ سو نہیں نہ رہے, جھپلا نہیں نہ رہے, اونگھا نہیں نہ رہے, تو زندہ ہو کر کے سنیے. ایک ظالم آدمی, آدیواسی قوم تھی جی, اس کے پاس نہ کوئی تہذیب نہ تمدن نہ کوئی قانون, سمجھا, بے دریغ مسلمانوں کو مار دیا, علماء تک کو نہیں چھوڑا. جب تخت پر بیٹھا تو کہا اس بغداد میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو لاؤ. تب اس کا کارندہ سب گھوما, مسلمانوں سے ملا, تم میں کون بڑا عالم ہے؟ تو بتایا وہ بڑے عالم, وہ بڑے عالم, وہ بڑے عالم, مگر کوئی عالم جانے کے لیے تیار نہیں ہوا. ابھی مودی جی خبر بھیجے تو کون کی مجال ہی جائے, ہم تو نہ جب نہ سمجھا, ہم نہیں جائیں گے. کاہے نہیں جائیں گے؟ ڈر سے نہیں, کوئی وجہ سے نہیں جائیں گے. بہرحال تو کوئی تیار نہیں ہوئے, سب کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے. ایک نوجوان چھکڑا عالم رہے مگر نوجوان, نہ سمجھے, ایک دم نوجوان عالم. ابھی جو ہمارے نوجوان علماء بیٹھے ہوئے ہیں جی, کہا کس وقت چلنا ہے, کہاں چلنا ہے, کہا ہلاکو کے یہاں جانا ہے. کہا ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ. تو تیار ہو گیا نوجوان. کہاں گئے بربا سب؟ آپ ہمارے چکر میں نہیں رہی ہے کہ اشتیاق مولوی صاحب زندگی بھر رہی ہے, ہمارا کوئی ٹھیک نہیں کس وقت ٹپک جائیں گے. آم تھوڑا تندرست ہو ٹپکے تو کھاؤ میں آوے, اور جو کوئلپت ہو کا کوئی ٹھکانا ہوگا تو ویسے بھی تھک کے لوگ پھینک دے. اس لیے نوجوان علماء کی تقریر آپ لوگ سنا کیجیے, ان کی قدر کیجیے. آپ کی پونجی ہے, دین کا سرمایہ ہے, اسلام کا خزانہ ہے. آپ لوگوں سے ابھی علماء کی بات آ رہی تھی, علماء کی قدر کیجیے, ان سے ملیے, حضور سے ملنا ہے, اور حضور کی قدر ہے, نبی کی قدر ہے. نوجوان علماء تقریر کرتے ہیں, آپ لوگ توجہ نہیں دیتے. ہم جو زندگی بھر ہنساتے کھلاتے چلتے ہیں, لیکن مسجد میں آج تک کوئی مسکرایا نہیں ہوگا. ہم اپنا پاور رکھتے ہیں, کہاں پر کیسے بولنا ہے. یہ آپ لوگوں کی چال چلن کی وجہ سے, آپ لوگوں کے روش کی وجہ سے جلسے میں ہم کو ایسا مضمون اختیار کرنا پڑتا ہے. اور لوگ آخر میں بیٹھاتا ہے تو ہم کو جگانا بھی رہتا ہے اور سنانا بھی رہتا ہے. سب مولوی صاحب ایک کام کرو, ہم کو دو کام کرنا پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اس لیے بلدکیل کام نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم کتنا کام کرتے ہیں. کاہے کرتے ہیں؟ حوصلہ بلند رکھتے ہیں تو مضبوط ہیں, اچھے ہیں, صحت مند ہیں, تندرست ہیں. حوصلہ بلند نہیں رکھیں گے تو بستر پر پڑنا پڑے گا. ہم کتنے بیمار پڑے تھے, اس میں بھی ہم چھپا کر کے طالب علم کو پڑھایا کرتے تھے. کوئی آتا تھا تو کتاب کو چھپا دیتے تھے. آپ کیا سمجھتے؟ کوئی جھڑ پھونک بھی آتا تھا ہمارے گاچھی میں, اس کا بھی کام کر دیتے. حوصلہ سے زندہ رہیے گا, بہت دن زندہ رہیے گا. حوصلہ نہیں رہیے گا, سمجھیے آج ہی آپ مر گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو نوجوان تیار ہو گیا, نوجوان عالم تیار ہو گیا. کہا ٹھیک ہے میں چلوں گا, مگر 3 گو کام کرو. ایگو تو اونٹ بڑھیا لے آؤ. کل کے توری بھلا ایکو بولل کے تو اونٹ کہے لے جی. کل کے ایگو بکرا بڑھیا تندرست لے لو اپنے ساتھے. ایگو تیز آواز والا مرغا جو بلند بانک دیتا ہو, اس کی آواز بہت تیز ہو, کوں کڑوں کوں, سمجھا؟ تو خیر تینوں کا انتظام کیا, تینوں کا انتظام کیا, اور یہ گیا آگے 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 تھا. کتنی بہادری تھی, کتنا حوصلہ تھا, کتنا جیدار نوجوان تھا. کہا چلو میں ملتا ہوں. جب فرما بردار ہوش مند بیٹا رہتا ہے نا, اور باپ کمزور رہتا ہے, تو نوجوان بیٹا قربانی دیتا ہے. دیکھا کہ ہمارے علماء نہیں تیار ہو رہے ہیں تو اسلام کی عزت چلی جائے گی, علماء کی عزت چلی جائے گی. اس لیے اس نے جان کو ہتھیلی پر رکھا اور ہلاکو کے دربار میں گیا. اس کو سلام تو کرنا نہیں تھا, وہ مسلمان تھا ہی نہیں, آدیواسی تھا, بیٹھا ہوا تھا شیر جیسے گرجا. لوگوں سے پوچھا جو کاشی سے کہ کون عالم ہے, کہا یہی عالم ہے. تو وہ کا منہ جھما گیا. ہماری شکل دیکھا کہ نہیں, آپ دیکھا کہ نہیں؟
تو یہ نوجوان عالم کھڑا ہوا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ ہماری نوجوانی اور کم عمری کو دیکھ کر کے یہ منہ بچکا رہا ہے۔ تو کہا حضور اگر کسی بڑے عالم، موٹے مشٹنڈے زبردست عالم کی ضرورت ہے تو میں اونٹ لے آیا ہوں۔ نہ سمجھا؟ اپنے ماحول میں اونٹ ایک ایسا جانور ہے جیسے جنگل میں ہاتھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور اگر کوئی نوجوان مشٹنڈا جانور چاہیے تو ایک بکرا لے آیا ہوں، اور اگر کوئی بلند آواز والا پرندہ چاہیے یا جانور چاہیے تو مرغا لے آیا ہوں۔ ہلاکو سمجھ گیا کہ ہم جو منہ بچکایا ہے یہ بات کو سمجھ گیا، یہ منہ بچکایا تو بات کو سمجھ گیا۔ تب اس کا ہوش ٹھکانے میں آیا اور اس نے کہا نوجوان دیکھیے کتنا زبردست سوال ہے اور کتنا زبردست جواب ہے۔ ہلاکو نے کہا اے نوجوان یہ بتاؤ کہ ہم آدی باسی ہیں، اتراکھنڈ سے آئے ہیں جدھر چین کا علاقہ پڑتا ہے۔ سمجھا؟ ہم تو سب کچھ سمجھا دیتے مگر سمجھاوے سے فائدے کون چاہیے، بات چاہیے۔ کہا ہم یہاں کیوں آئے؟ ہم یہاں کیوں آئے؟ تو نوجوان عالم نے کہا ہم نے بلایا تب آئے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اخلاق اور اسلام اور دین اور دھرم میں کمزوری آئی، اللہ نے کہا اگر تم ہمارے اسلام سے منہ موڑو گے تو ہم تم پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیں گے۔ تو گویا کہ ہم نے اپنی بد اخلاقی، اپنی بدعمالی، اپنی بد کرداری سے جو کچھ کیا اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے خونخوار ظالم بادشاہ کی شکل میں بھیج دیا۔ جواب معقول پایا؟ ہم کیوں آئے؟ ہم نے بلایا۔ ہلاکو بھی سمجھدار تھا تو اس نے دوسرا سوال کیا، کہا کہ ہم کب جائیں گے، یعنی ہم واپس بغداد سے کب جائیں گے؟ ہم واپس بغداد سے، بات کو سمجھیے گا تب نہ جواب سمجھیے گا ہو صاحب۔ ہلاکو نے کہا ہم یہاں کیوں آئے؟ نوجوان عالم نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو بلایا، یعنی ہم مسلمانوں نے آپ کو بلایا اس لیے آپ آئے، نہیں بلاتے نہیں آتے۔ تو اس نے کہا یہاں سے ہم واپس کب جائیں گے؟ تو کہا جب ہم ایک ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ عمل کے اعتبار سے، مثال کے طور پر عمل کے اعتبار سے ہم مسلمان، سب مسلمان نمازی ہو جائیں، قرآنی ہو جائیں، اسلام پر چلنے والے بن جائیں، اعمال صالحہ کرنے والے بن جائیں، کوئی دیکھے تو کہے مسلمان تو کئی دکھائی دیتے ہیں ہزاروں، لیکن سب کا دل ملا ہوا ہے، گویا ہم الگ الگ چہرہ ہو کر کے بھی ایک چہرہ ہیں۔ کہا جس دن ہم ایک ہو جائیں گے، یعنی ہمارے اعمال صالحہ ایک جیسے ہو جائیں گے، تو آپ کو ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے، آپ کو یہاں ہم رہنے نہیں دیں گے۔ اشارہ آپ نے سمجھا؟ اشارہ آپ نے سمجھا؟ ایک تو ہم اس لیے کہا کہ نوجوان عالم نے پورے بغداد کے علماء کی لاج رکھی، اور اس نے آنے والے دنیا کے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ تم اپنے دین اور دنیا کے اعتبار سے، دین اور سماج کے اعتبار سے، دھرم اور سیاست کے اعتبار سے ایک ہو جاؤ گے تو کوئی مائی کا لال تمہارا بال بیکار نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ ایک ہیں، ابھی لاک ڈاؤن میں
कितने खतरात आए, कितने फसाद हुए, कितना फितना आया। मुसलमान इस हाल में जबकि किसी के घर में आग लगी हुई हो और वो झगड़ा करेगा, एक तरफ आग लगी हुई है और एक तरफ झगड़ा कर रहा है, इसी का नाम मुसलमान है। हुजूर ने फरमाया तुम बिगड़ोगे, हाकिम बिगड़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए अपने को संभाल लीजिए, आपका हाकिम खुद ठंडा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? हेलाकू आदिवासी था, हमारा जो हाकिम सब हिंदुस्तानी की पैदाइश का है, हिंदुस्तानी है, तो वो ठंडा हो गया। और हमारा हाकिम ठंडा नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बात इस पर चली थी कि नौजवान उलमा जो हैं इनकी खेप तैयार होना चाहिए, ताकि इश्तियाक जैसा हजारों मर जाए तो उससे पहले हजारों इश्तियाक पैदा रहे, मौजूद रहे, और अल्लाह का काम कभी बंद न हो, मुसलसल चलता रहे। अरे खुदा के बंदे, हमारी औलाद इतनी नाफरमान, इतनी नाफरमान, इतनी नाफरमान, लेकिन कभी किसी ने अपनी औलाद से नफरत किया है? बोलिए आप ही लोग, इंसाफ से बोलिए, आप ही लोग बोलिए, नफरत करता है? और नफरत होती है तो थोड़ी देर के लिए होती है, और नफरत अगर बहुत देर के लिए होती है, सालों के लिए, वर्षों के लिए, फिर भी आप अपनी औलाद से नफरत करते हैं? नहीं करते। फिर अपने उलमा में अगर थोड़ा बहुत कमी बेशी देखते हैं तो आप नफरत क्यों करते हैं? हुजूर ने कह दिया कि ये मेरी औलाद है, तो आपको औलाद समझना ही होगा। हमारे पीर साहब कह रहे थे, खबरदार इश्तियाक, मैं तुमको नसीहत करता हूं, पीर साहेब और पीर साहेब की औलाद और औलाद की औलाद, यानी उसके पूरे खानदान की एजाज क्या कहते हैं, एहतराम करने का जज्बा अगर दिल में रखोगे तो तुम्हारे साथ भी वही एहतराम होगा। हुजूर ने फरमाया कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये हाथे करोगे ये हाथे पाओगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बतलाइए। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब को कोई हमरे जैसा आदमी बुरा वाला कह सकता है? कह सकता है? हमारे पीर साहब बराबर कहते हैं, इश्तियाक याद रखना। कहा जी याद रखेंगे। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब जो सीतामढ़ी राजोपट्टी में है, रजवाड़ा घर है उनका, एक जय्यद आलिम दीन है, मामूली आदमी नहीं। जो आदमी तालिब इल्म रह करके मोइन मुदर्रिस दारुल उलूम में, उसका जवाब आप तलाश कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। तालिब इल्मी के ज़माने में दारुल उलूम देवबंद के मुदर्रिस जैसे पढ़ावे बच्चों को, उसका कम पावर होता है। इस आदमी ने मेरी उम्र में किताब में जो मैंने देखा है, इस जमाने के हिसाब से उन्होंने अपने नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की जितनी तरवीज की है, पूरे सीतामढ़ी के पूरे बिहार का आलिम जम्मा हो जाए तो उनके इस काम के बराबर नहीं हो सकता। हमेशा तंबीह करते हैं, बतलाइए हमरे जैसा आदमी उनकी बेअदबी करेगा? हमने उनको उस्ताद बनाने के लिए जिस जमाने में मदारीपुर पढ़ाते थे, तो अरबी की एक किताब हमको याद था, हमको समझ थी, हमको मालूम था। इसके बावजूद भी कि मौलाना अब्दुल मन्नान साहब से हम न पढ़े, हमारे उस्ताद हो जाए, खामखा ले जाके पंजगन कहा कि हजरत यहाँ पर ये जुमला नहीं समझ में आता है। उन्होंने कहा इसका ये मतलब है, हमारे उस्ताद हो गए। तो हम कैसे उनकी बेहुरमती कर सकते हैं, कैसे उनके बाद बदगुई कर सकते हैं? लेकिन हमारे पीर साहब मौलाना अहमद नसर साहब बनारसी दामद बरकातुहू हमेशा फरमाते थे, इश्तियाक अब्दुल मन्नान गनीमत आदमी है, उनकी कदर करना। एक बार नहीं, कई बार फरमाया। क्या मतलब? आलिम तो है, मुलिया साहब तो है, कभी कोई बात बोल दे। इसीलिए एहतराम की दुनिया, हर आदमी की अखलाकी हालत अच्छी होनी चाहिए। तो ये बात नौजवान आलिम पर आई थी जो इतनी बात कह दिया है। इतने ही बहादुरी, नौजवान जितना बहादुर था उससे कहीं ज्यादा बहादुर एक मुसलमान को फरिश्ते के सामने रहना चाहिए। आप लोगों को न समझ में आता होगा, दो किस्म का कमठौन होता है, जानो?
तीन किस्म का होता है। एगो तो खुरपी से हुआ, पाँव लगा के हुआ, आ एगो पाँव लगा के होता है हाथे से, जैसे धन खेती में खरूर जम जाता है तो हाथे से वो नोचो। खुरपी तो चलेगी नहीं, पानी है उसमें। समझ में अलग कि ना अलग? तो एगो आदमी पाह लगा के करता है, आ एगो आदमी बेपाहे लगा के करता है। जैसे झारा का पेड़ रोई तो को अलग अलग से छांट लिया जाता है। समझ लूँ कि ना समझ लूँ? तो समझा कि ना? सबको यही बगझोरे लगे। हमारे ख्याल से दावत है ना खाने की, वो जब तक खाना मिली ना तब फहराइबे न करी। बात समझ में आई? तो हम कह रहे थे कि वो आलिम ने हिलाकू खां के सामने अपने कुव्वत का जबरदस्त मुजाहिरा किया। मरने के बाद आप जो कब्र में जाएंगे तो फरिश्ता तो 3 गो सवाल करेगा, करी कि ना करे? तोरा रब कौन है, तोरा दीन का है, और हुजूर की शबी जो है, जैसे आप लोग इसमें देखते हैं, किसमें कि कुंची रोयो में, अरे वो जो रोय दीवाल में लगा के जो तमाशा देखो, हाँ टीवी, तो टीवी में फोटो आवे कि ना, हुजूर की शक्ल आपको दिखाई जाएगी। और फरिश्ता कहेगा मा तक़ूलु फ़ी हाज़िहि रजुल, ये जो तस्वीर है मर्द की, ये कौन है? ये तस्वीर जो मर्द की है ये कौन है? तो आप पहचानिएगा तब ना बतलाइएगा कि फला आदमी है, पहचानिएगा तब ना। तो आपने हुजूर को कभी देखा तो आप फरिश्ते से कह दीजिएगा कि हमें को नोची नहीं हुई, तो लत्तम जूता होगा कि नहीं? फरिश्ता मार के उगड़ा देगा कि नहीं? फरिश्ता गुरुज लेके आवेगा कि नहीं? जहरीला सांप मुसल्लत होगा कि नहीं? आपकी कब्र जहन्नम बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। जिस आदमी ने अपने नबी को नहीं देखा, इसके बावजूद नबी की सुन्नत पर चलता रहा, कसम खुदा की उनकी तस्वीर आएगी, आप पहचान जाइएगा। और अगर आपने सुन्नत को, उनके हुक्मों को, बताए हुए तरीके पर अमल नहीं किया तो आप नहीं पहचान सकेंगे। मुमकिन है आप जवाब दीजिए रब्बी अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। मुमकिन है आप जवाब दे दीजिए हमारा दीन इस्लाम है। तो आप तो दुनिया में जानते थे कि हमारा दीन इस्लाम है, हमारा रब अल्लाह है, लेकिन हुजूर को तो कभी नहीं देखा। हुजूर को